بہت ساری قرآنی آیات اور روایات کا یہ مضمون ہے کہ جہاں ظاہری وسائل کا انسان کو سہارا لینا چاہیے، وہاں ایک غیبی طاقت سے بھی انسان کو سہارا لینا چاہیے، کیونکہ وہ غیبی طاقت علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک طاقت، اس طاقت کا سہارا لینے کا ایک ذریعہ وہ دعا ہے، دعا۔ سورہ یونس جو سورہ نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عجیب کیفیت اور حالت کا منظر جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، انسان جب کبھی بھی کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مالی پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو جاتا ہے، بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یا مثلا کسی بھی سیاسی دباؤ میں آتا ہے، کسی بھی قسم کی مشکل سے دوچار ہو، وہ بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اور کھڑے حالت میں بھی ہم کو پکارتا ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، فطرت میں اللہ کا تصور موجود ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جب کسی ملحد اور منکر خدا نے کہا تھا کہ مت دلیل علی وجود صانع، وہ آپ سب کو معلوم ہے، کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ اس سے آپ نے پوچھا تھا تم نے کبھی کوئی سمندری سفر کیا ہو؟ ہاں جی سفر کیا ہے۔ اس میں تمہارے سفر میں کوئی مشکل پیش آئی ہو، طوفان آیا ہو؟ کہا ہاں، وہ طوفان کا شکار ہو گئی تھی ہماری کشتی، اور میرے سارے ساتھی ہم سفر غرق ہو گئے تھے، ایک تختی پر میں زندہ بچ گیا تھا، دور دور تک مجھے کوئی بچانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی انسان زندہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں زندگی سے مایوس ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ تو 100% مایوس ہو چکا تھا، یا کوئی امید کی کرن موجود تھی تیرے تحت شعور میں کہ اب بھی مجھے کوئی طاقت بچا سکتی ہے؟ کہا 100% مایوس نہیں تھا، امید کی ایک کرن اس وقت بھی تھی جبکہ ظاہری وسائل میں سے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی آبادی، نہ قریب سے کوئی گزرے تھی۔ کہا کہ اس طاقت کا نام اللہ ہے جس سے تو اپنی امید وابستہ کیا ہوتا۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے موجودگی کی کئی دلائل ہیں، ان میں سے ایک فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کی خلقت اور سرشت میں اللہ تعالیٰ کا وہ تصور موجود ہے۔ اس کو جب مشکل پیش آتی ہے تو وہ لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہو، وہ ہم کو پکارتا ہے۔ ہم سب شاہد ہیں، جب مشکل پیش آتی ہے تو خود بھی دعا کرتے ہیں، دوسروں سے بھی التماس دعا کہتے ہیں، اور جب ہم اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، مالی پریشانی دور ہو جاتی ہے، خود صحت یاب ہو جاتا ہے، یا بیوی بچے صحت یاب ہو جاتے ہیں، جس مشکل میں یہ پڑا ہوا ہو، اس مشکل سے جب ہم اس کو نکال لیتے ہیں، مرہ چل دیتا ہے بندہ، کأن لم يدعنا إلى ضر مسا، اور ایسا بھول جاتا ہے ہم کو جیسے کہ کسی مشکل موقع پر اس نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا، پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ دعاؤں پر مشتمل کتابوں میں یعنی جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان کے ذیل میں ایک عنوان دیا گیا ہے التقدم فی الدعاء، یعنی مشکل پیش آنے سے پہلے دعا کرتے رہو۔ جب مشکل پیش آئے گی اللہ تعالیٰ وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ 2-3 روایات میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ پہلی روایت ہے آسودگی میں، ہر لحاظ سے جب تم آسودہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، نہ مالی پریشانی، نہ صحت کی کوئی پریشانی، نہ اور معاشرے کی کوئی اور مشکل، تو اس وقت تعرف الی اللہ ہے، یعنی ایسے موقع پر جب تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا تعارف کراتے رہو۔ یہ
پالنے والے میرا تجھ سے تعلق ہے، یہ اپنا تعارف کراتے رہو، یعرفک فی الشدہ، اور جب تم اپنا تعارف کراتے رہو گے تو پھر مشکل موقع پر جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو پھر ابھی تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن یہ کہ یاد کرو گے اس کو تمہیں یاد کرے گا، جب پکارو گے مشکل میں وہ تیری شناخت ہو جائے گی، تیری شناخت آسان ہوگی۔ جی ہاں، من تقدم فی الدعاء استجیب لہ اذا نزل بہ البلاء، جو بلا نازل ہونے سے پہلے، کسی بھی بحران کی شکار ہونے سے پہلے یا بیماری سے پہلے، جسے کہتے ہیں نا حفظ ما تقدم، ہاں پہلے سے دعا مانگتا رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت دعا کرو اپنی صحت کے لیے جب تم کسی پیچیدہ بیماری کی شکار ہو جاؤ، نہیں، جب صحت مند ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدایا یہ میری عافیت کی صورت میں، صحت کی صورت میں جو تو نے مجھے نعمت دے رکھی ہے، یہ نعمت مجھ سے سلب نہ کر، جو رزق حلال تو نے مجھے دے رکھی ہے اس کو مجھ سے سلب نہ کر۔ یعنی آسائش کے موقع پر وقتاً فوقتاً جو خدا کو یاد کرتا ہے، استجیب لہ اذا نزل بہ البلاء، جب بلا کے موقع پر جب یہ دعا کرے گا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وقالت الملائکہ، آسائش کے موقع پر جو بندہ خدا کو یاد کرتا ہے وہ جب مشکل وقت میں خدا کو پکارتا ہے، فرشتے کہتے ہیں صوت معروف، یہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے۔ وَلَمْ يُحْجَبْ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس دعا کو آسمان تک جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لم يحجب من السماء، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی جو ہے نا وہ مانع نہیں بن سکتا۔ ومن لم يتقدم في الدعاء، اور اگر کوئی مشکل پیش آنے سے پہلے، بیماری سے پہلے خدا کو یاد نہ کرے اور خدا کو بھول جائے، لم يستجب له، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کب؟ اذا نزل به البلاء، جب کوئی بلا، مصیبت یا مشکل پیش آئے۔ وقالت الملائکہ، اور فرشتے ایسے بندے کی دعا کے بارے میں کہتے ہیں ان نزل الصوت لا نعرفہ، یہ کوئی انجان جو ہے نا، یہ ایسی آواز ہے کہ یہ پہلی دفعہ جو ہے نا وہ اس کو ہم سن رہے ہیں، یہ جو ہے نا وہ کوئی آشنا آواز نہیں لگ رہی ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، لا تجعلنی یبطرہ الرخاء، خدایا مجھے ایسا نہ بنا، ایسا انسان نہ بنا کہ رخا، آسائش اس کو مست کر دے، آسائش اس کو مست کر دے، اور جب آزمائش ہو تو پھر بیچارہ وہ زمین بوس ہو جائے۔ سواد رے عین، اس کا مطلب پچھاڑنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں سے مجھے نہ بنا کہ آسائش اس کو مس کر دے اور بلا جب نازل ہو تو بلا اس کو پچھاڑ دے، زمین بوس ہو جائے اور وہ خاکسار بن جائے۔ وَلَا يَدْعُوكَ إِلَّا عِنْدَ حُلُولِ نَازِلَةٍ، ان لوگوں میں سے مجھے قرار نہ دے جو صرف اس وقت تجھے پکارتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اور تجھے اس وقت یاد کرتا ہے جب وہ کسی مصیبت یا مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ فَيَسْرَعُ لَكَ خَدَّهُ، جب مشکل سے دوچار ہوتا ہے پھر اپنا رخسار جو ہے نا وہ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ وَتَرْفَعُ بِالْمَسْأَلَةِ إِلَيْكَ، اور پھر دست دعا تیری بارگاہ میں وہ بلند کرتا ہے۔ کیا دعا پڑھیں؟ آخری حصہ اس کا کہ بھئی حفظ ما تقدم، کون سی ایسی دعا پڑھیں کہ اس کی پابندی کرتے رہیں آسائش میں، تاکہ بعد میں جب مصیبت نازل ہو تو اس وقت مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم اپنی زبان میں بھی خود بھی دعائیں بنا کے جائز مانگ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی یعنی یہی صحیفہ سجادیہ، اس کی فہرست دیکھیں جی، ہر مقصد کی دعا اس کے اندر آپ کو ملے گی جی، یعنی قرض کی ادائیگی کی دعا آپ کو اس میں ملے گی جی، بارش کی ابر رحمت کے لیے دعا اس میں آپ کو ملے گی، اسلامی سرحدوں کی دعا اس کے اندر آپ کو ملے گی۔ یہ حتیٰ یہ آپ کی جو تعقیبات نماز ہیں، تعقیبات نماز وہ دو قسم کی ہیں، بعض مشترک ہیں
جیسے تسبیح حضرت زہرا ہے، پانچوں نمازوں کے تعقیبات میں تسبیح حضرت زہرا ہے، پانچوں نمازوں کے تعقیبات میں یہ دعائے وحدت ہے، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن لہ مسلمون، کچھ مشترک ہیں اور کچھ صبح کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، کچھ عصر کے ساتھ، کچھ مغرب کے ساتھ، کچھ ہے۔ اسی کے اندر آپ دیکھیں جامع دعائیں ہیں، انہی کو پابندی سے خدا کی بارگاہ میں پڑھتے رہیں۔ پھر ہاں مشکل جب پڑتی ہے تو اس وقت فرشتے بھی کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بہت جانی پہچانی اور مانوس دعا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ یعنی خدا کی بارگاہ میں اپنی دعا کو یعنی مستجاب بنانے کا ایک طریقہ خدا اور رسول اور اہل بیت یہ بتایا کہ تم آسائش میں اس کو یاد کرو، وہ تمہیں آزمائش میں یاد کرے گا۔ یہ الفاظ ہیں روایت کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روح دعا کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔